السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ عمران خان فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر وہی فورم نظر ثانی کرے گا جہاں فیصلہ ہوا تھا۔ شفاف اور قابل اعتماد الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ضروری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں صدر عارف الوی نے کہا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت نہ ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں اور بحیثیت صدر عدلیہ پر یقین رکھتا ہوں۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ شفاف اور قابل اعتماد الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ نواز شریف یا جو بھی منتخب ہو کر آئے گا، عہدے کے تقاضے کے مطابق اس سے حلف لینے کی ذمہ داری پوری کروں گا۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ وزیر اعظم سے زیادہ تر سرکاری امور کے سلسلے میں ہی رابطہ ہوتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان سے بھی ذاتی معاملات پر کم بات ہوتی تھی۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر دنیا اور افغان حکومت سے بات چیت کے نتیجے میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، تاہم یہ فیصلہ وہ فورم ہی کرے گا جہاں اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ الیکشن سے قبل کنگز پارٹی سے متعلق باتوں پر صدر الوی نے کہا کہ اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے صدر کا منصب متنازع ہو جائے گا۔ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، تاہم حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں تصادم اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے۔ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ معصوم بچوں کے قتل سے اسرائیل اپنی جنونیت کو پورا کر رہا ہے۔ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان میں ہونے والے اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا ہے، جس میں مسلمانوں، عیسائیوں اور باقی مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل کیے گئے ہیں۔ بھارت کے خلاف تفصیلی ڈوزیر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ ایپری ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی جاری ہے۔ ہندوتوا نظریات کے حامل افراد اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈوزیر میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عالمی برادری بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ 2021 میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے 294 واقعات سامنے آئے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں 24,496 مذہبی مقامات کو سرکاری تحویل میں لیا گیا۔ دریں اثنا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خطے کی معاشی حقیقت ہے اور پاکستان کی نظریں تجارت بڑھانے کے لیے مشرق پر ہیں، مگر ہمیں باوقار کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا پالیسی بہت بڑا چیلنج ہے اور مستقبل میں ہندوتوا کا نظریہ پوری دنیا کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رائے عامہ کی ہمواری میں حکومتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جدید دور میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ نگراں وزیر نے مزید کہا کہ چین کی معاشی ترقی کا سفر جاری ہے۔ چین نے معاشی طور پر ترقی کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا کسی ایک ملک کے لیے ممکن نہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط تعاون کی ضرورت ہے۔ اینجلینا جولی کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان غیر قانونی طور مقیم افراد سے متعلق کارروائی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اینجلینا جولی کی افغان مہاجرین کی واپسی کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل جاری کیا ہے۔
عالمی شہرت یافتہ بالی ووڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اینجلینا جولی نے پاکستان سے افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر بے دخلی پر اپنی گہری تشویش اور غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے فیصلوں پر تنقید کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے UNHCR کی سابق سفیر اینجلینا جولی کے بیان پر کہا کہ ایسے بیانات غلط فہمی کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے متعلق کارروائی کر رہا ہے۔ نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے OIC عرب لیگ مشترکہ اجلاس میں 11 نومبر کو شرکت کی، جہاں انہوں نے اسرائیلی بربریت اور جاہلیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی و جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں بتایا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں غزہ میں اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا نوٹس لے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ ترجمان نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے اجلاس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پر قبضے میں مصروف ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں انسانی حقوق کے محافظین کی زمینیں قبضے میں لیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید کسی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور PTI کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام 8 فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے۔ مٹی میں عوامی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انشاءاللہ عام انتخابات میں عوامی حکومت بنے گی۔ ہم اشرافیہ کو نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ حکومت میں آنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ہاری کارڈ بھی بنائیں گے تاکہ کسانوں کو کھاد بیج کے حوالے سے مدد فراہم کر سکیں، جبکہ بے روزگاری کے حوالے سے بھی ایک کارڈ بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں آج بھی ملک میں تقسیم کی سیاست چاہتی ہیں تاکہ عوام آپس میں متحد نہ ہو سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کرنے والی قوتوں کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو متحد کرنے اور بلا رنگ و نسل خدمت کی سیاست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص مودی سرکار اور دنیا بھر میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے تھر پارکر کے جیالے ہی کافی ہیں۔ ایسی طاقتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ابھی انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہوا، مگر جس جوش و جذبے سے عوام نے جلسے میں شرکت کی اس سے تھر پارکر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تھر پارکر سے تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی تھر پارکر کے ترقیاتی کام ہیں۔ آئیں پوچھیں کہ یہاں PP کی حکومت کے بعد کتنا ترقیاتی کام ہوا۔ مواصلاتی نظام، ایئرپورٹ، صحت کے نظام سمیت ساری صورت بدل دی۔ یہاں تھرکول بلاک 2 کا منصوبہ شروع ہونے سے معیشت بدلی، جس سے 20,000 نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمروں میں بیٹھ کر ابھی سے الیکشن کے نتائج اور منصوبے بنانے والوں کو پیپلز پارٹی 8 فروری کو جواب دے گی۔ ہم کسی کی سپورٹ یا مدد سے الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ اپنی کارکردگی پر انتخابات لڑیں گے۔ اگر عوام نے اپنا فیصلہ ہمارے حق میں سنایا تو خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اگر کسی اور کو منتخب کیا تو بھی نتائج کو قبول کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے اور اب ہم مزید کسی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کریں گے۔ انتخابات میں عوام کے پاس 3 آپشنز ہوں گی۔ پہلا، تحریک انتشار جس نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے اسے عوام رد کریں گے۔ PTI کی طرح نقل کر کے الیکشن جیتنے والی پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام شکست دیں گے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے مٹی کے عوام کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔